بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سنن ابو داؤد کی وراثت کے بارے میں احادیث ہیں، جس میں پہلی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم 3 چیزوں کا نام ہے اور جو ان کے علاوہ ہے وہ اضافی ہیں: محکم آیات، ثابت شدہ سنتیں اور مالی حقوق جو عدل پر مبنی ہوں۔ دوسری احادیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدل چلتے ہوئے میری عیادت کے لیے تشریف لائے، جبکہ مجھ پر بے ہوشی طاری تھی، میں آپ سے بات نہ کر سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وہ پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے افاقہ ہو گیا۔ پس میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے مال میں سے کیسے تقسیم کروں جبکہ میری وارث میری بہنیں ہیں؟ تو یہ آیت میراث نازل ہوئی، یستفتونک قل هو اللہ یفتیکم فی کلالہ۔ یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ اگلی احادیث میں بیان ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ چاہتے ہیں، تو اس کلالہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اس کی توضیح میں فرمایا، تجھے وہ آیت کافی ہے جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئی ہے۔ راوی ابو بکر کہتے ہیں، میں نے ابو اسحاق سے کیا کلالہ وہ نہیں کہ جو فوت ہو جائے اور نہ اولاد چھوڑ جائے اور نہ والد؟ انہوں نے کہا، علماء ایسے ہی کہتے ہیں۔ وراثت کے بارے میں آگے حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، سعد شہید ہو گئے ہیں اور 2 بیٹیاں چھوڑ گئے ہیں، مذکورہ بالا کی ماند روایت کیا ہے؟ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک بہن اور ایک بیٹی کو میت کا وارث بنایا اور ہر ایک کو آدھا آدھا دیا، جبکہ حضرت معاذ ان دنوں یمن میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحیات تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ دادی نانی کے لیے چھٹا حصہ مقرر کیا تھا، لیکن جب اس سے پہلے ماں نہ ہو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، تو میرے لیے اس کی وراثت میں سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے چھٹا حصہ ہے۔ جب اس نے پشت پھیری تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، تیرے لیے ایک اور چھٹا حصہ بھی ہے۔ جب اس نے پھر پشت پھیری تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، یہ دوسرا چھٹا حصہ تحفہ ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ لوگ یہ نہیں جان سکے کہ کس چیز کے ساتھ اسے وارث بنایا۔ قتادہ نے یہ بھی کہا، دادا کا کم از کم حصہ وراثت چھٹا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کے حصے مقرر ہیں، ان کے درمیان مال کو اسی طرح تقسیم کرو جیسے کتاب اللہ میں ہے، اور ان سے جو بچ رہے تو وہ قریب ترین مرد کا حق ہے۔ اگلی حدیث میں حضرت مقدام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قرضہ یا عیال و اطفال چھوڑ گیا تو وہ میرے ذمہ ہے، اور کبھی یوں بھی فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہے، اور جو کوئی مال چھوڑ جائے تو اس کے وارثوں کے لیے، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو میں اس کا وارث ہوں، اس طرح سے دیت ادا کروں گا اور اس کا وارث بنوں گا، اور ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی اور وارث نہ ہو، اس طرف سے دیت ادا کرے گا اور اس کا وارث بھی بنے گا۔ صالح بن یحییٰ بن مقدام اپنے والد سے و دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو، میں اس کا قیدی چھڑاؤں گا اور اس کے مال کا وارث بنوں گا، اور ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور وہ اس کا قیدی چھڑائے گا اور اس کے مال کا وارث بنے گا۔ ایک اور احادیث میں بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام فوت ہو گیا اور کچھ مال چھوڑ گیا، اس کی کوئی اولاد اور کوئی رشتہ دار نہ تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وراثت اس کی بستی والوں میں سے کسی کو دے دو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت زیادہ کامل ہے، اور مسدد نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا یہاں کوئی اس کے علاقے کا رہنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس کی وراثت اسی کو دے دو۔
آخری حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا کوئی وارث نہ تھا سوائے ایک غلام کے جس کو اس نے آزاد کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس کا کوئی وارث ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں سوائے ایک آزاد کردہ غلام کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وراثت اسی کو دے دی۔ یہ پوری ویڈیو آخر تک دیکھنے کے بعد چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔